جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ جو میدان میں اترتے تھے اللہ کے فضل سے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیا کرتے تھے۔ فضیلۃ الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم تانے دیا کرو، تانا زنی کیا کرو ایک دوسرے کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم برے لقبوں سے پکارا کرو، برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق، برے نام سے پکارنا یہ فسوق ہے، نافرمانی ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا، جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ہی ظالم ہیں۔ پیارے عزیز بھائیو، یہ جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11، یہ آج ہمارے تیسرے درس میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 11 اور 12، یہ دو آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 ایسی اخلاقی بیماریاں اور خرابیاں بیان فرمائی ہیں اور ان سے منع کیا ہے کہ جو عام طور پر مسلمانوں کے درمیان لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، فسادات کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 6 برائیوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، ان میں سے 3 برائیاں اور اخلاقی کمزوریاں آیت نمبر
11 میں ہیں اور 3 اخلاقی کمزوریاں آیت نمبر 12 میں ہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر جو 3 اللہ تعالیٰ نے باتوں سے منع کیا، ان میں سے ایک بات ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور آپ اس کی خطرناکی کو جانتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ مذاق اڑانے والا تو بڑے مزے لے رہا ہوتا ہے، مزے سے مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، لیکن جس بیچارے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس مجلس کے اندر وہ انتہائی پشیمان اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور یہ مذاق اڑانا جو ہے یہ لڑائیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جائے گا تو وہ پھر اپنا انتقام لینے کی کوشش کرے گا، اب میں نے بھی اس سے بدلہ لینا ہے، تو انتقام کے اندر پھر بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ تانے دینا یہ بھی ایک بہت گندی بات ہے، غلط بات ہے، بری بات ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جس کو تانا دیا جائے گا تو وہ بھی پھر جوابی کارروائی کرے گا، تو جب وہ جوابی کارروائی کرے گا تو اس سے بھی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور بات بہت آگے نکل جائے گی۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان کی، جو آج ہمارا موضوع ہے، آج ہمارا وہ عنوان ہے ہمارے درس کا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ تو میرے بھائیوں، میں کوشش کروں گا کہ میں اس بات کو ذرا تھوڑا سا کھول کر آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں، اور امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے، یہ جو آیت کا اتنا سا جز ہے، اس آیت کے اس جز کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا تھا، سبب کیا تھا، پیچھے وجہ کیا تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس سبب کو، اس وجہ کو، اس صورتحال کو شان نزول کہا جاتا ہے تفسیر کی زبان میں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی آپ نے، تو مدینے کے اندر جہاں اور بہت ساری وہ کمزوریاں پائی جاتی تھیں، معاشرے کے اندر بگاڑ تھا، وہاں ایک بگاڑ یہ بھی تھا کہ وہاں لوگوں نے کچھ لوگوں کے
دو دو تین تین نام رکھے ہوئے تھے، دو دو تین تین نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ ابو داود کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ تو کوئی کسی کو کسی نام سے پکارتا، کوئی کسی کو کسی نام سے پکارتا، تو لوگوں نے کچھ اس طرح یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ابھی آپ نووارد تھے، آپ کو ابھی لوگوں کے وہ اصل ناموں کا پتہ نہیں تھا، بس وہ جو ایک عام نام کسی سے سنا، اچھا اس نے اس کو اس نام سے پکارا ہے، تو بس آپ بھی اس کو اس نام سے پکار لیتے۔ لیکن معاملہ ایسا تھا کہ وہ لوگوں نے تو بعض لوگوں کے نام بگاڑے ہوئے تھے، الٹے نام رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پتہ نہیں تھا کہ اس کا اصل نام کیا ہے اور یہ اس کا کیا الٹا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح نہیں تھی۔ چنانچہ آپ جو نام کسی کا ظاہر نام ہوتا، زیادہ چلتا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اس نام سے اس کو بلا لیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نام سے بلا لیا، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے آواز دی، تو وہ نام جو تھا وہ اس کا الٹا نام تھا، وہ نام اس کا الٹا نام تھا، اور جس نام سے وہ اپنی ہتک محسوس کرتا تھا، اپنی وہ یعنی تذلیل محسوس کرتا تھا، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، وہ اس پر غصہ کرتا تھا۔ اگر کوئی اس کو اس نام سے پکارتا تو وہ آدمی، وہ صحابی اس کا کیا کرتا؟ غصہ کرتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس نام کے لینے سے یہ آدمی غصہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اس آدمی کو اس کے اس نام سے پکار لیا کہ جو اس کا نام لوگوں نے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے اس کا غصہ تو کیا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی یعنی آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ چپ کر گیا، خاموش ہو گیا، اس نے کوئی ری ایکشن ظاہر نہ کیا، کوئی رد عمل نہ ظاہر کیا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں بتا دیا، اللہ کے نبی آپ نے وہ آدمی کو جس نام سے بلایا تھا وہ آدمی اس نام کو برا محسوس کرتا ہے، اور یہ یہاں کے لوگوں نے اس کا نام بگاڑا ہوا ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو آپ کے تو ادب اور احترام کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس کو اس نام سے پکارتا تو وہ ہمارے ساتھ اچھا بھلا احتجاج کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے میں آئندہ اس کو اس نام سے نہیں بلاؤں گا، اس کا اصل نام مجھے بتا دو۔ اس کا اصل نام بتایا گیا تو آپ نے پھر آئندہ اس کو کبھی اس کے دوسرے نام سے نہیں پکارا۔ بھئی بات سمجھ آ گئی؟ چلیں بات آگے تو ہم انشاءاللہ چلاتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک واقعہ سنایا ہے، یہ ابو داود میں واقعہ ہے،
تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ نا ایسے چلتا چلتا بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس کے الٹے نام سے بلایا. کیوں؟ اس لیے آپ کو اس کے اصل نام کا پتہ نہیں تھا. کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اس لیے کہ آپ کو اس کے اصل نام کا پتہ نہیں تھا. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے آئندہ پھر اس کو کبھی اس کے الٹے نام سے نہیں پکارا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں اور سردار ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، اللہ نے ان کو صورت میں سب سے اجمل بنایا ہے اور سیرت میں سب سے اکمل بنایا ہے، اخلاق میں سب سے افضل بنایا ہے اور حسب اور نسب میں سب سے اشرف بنایا ہے. تو وہ ہستی جب غیب کا علم نہیں جانتی تو میرے بھائیوں پھر آج کل کے یہ جتنے ہمارے جن کو ہم نے اپنے طور پر اولیاء کرام سمجھا ہوا ہے، بزرگان دین سمجھا ہوا ہے، وہ کیا پھر غیب کا علم جانتے ہیں؟ جب غیب کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو پھر اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں غیب کا علم جانتا ہے یا میں غیب کا علم جانتا ہوں، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، میں ہر چیز کا لوگوں کو بتا سکتا ہوں، میرے بھائیوں یہ سارے دعوے بغیر دلیل کے ہیں اور یہ سارے دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا سورہ النمل وہاں ارشاد فرمایا کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کتنی کھلی بات ہے. فرمایا کائنات کے اندر، اس نیلے آسمان کے نیچے، خاکی زمین کے اوپر، اس پوری کائنات رنگ و بو میں سوائے اللہ کے اور کوئی نبی ولی، کوئی پیر پیغمبر، کوئی سائیں قلندر، چھوٹا بڑا، زندہ مردہ، جن فرشتہ، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اپنے ایک صحابی کے گھر، تو وہاں کچھ بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، اور وہ آپ کی تعریف میں کہنے لگیں کہ فینا نبی یعلم ما فی غدن، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کو روک دیا، ٹوک دیا. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، بلکہ تم اور کوئی اشعار پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھو، یہ غلط ہے. میں کل کی باتیں نہیں جانتا، بلکہ کل آنے والے کی باتیں کوئی بھی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں. کیوں بھائی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی، یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کے الٹے نام سے پکار لیا، تو اللہ کے نبی نے کیوں بلا بلا لیا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا الٹا نام ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا اصل نام کیا ہے. جب پتہ چلا تو آپ نے الٹا نام چھوڑ دیا اور اس کو اس کے اصل نام سے پکارنا شروع کر دیا. کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو الٹے ناموں سے پکارا جاتا ہے، مفسرین نے ماشاءاللہ بڑی کھول کر بات بیان کی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کے جسمانی عیب کے پیش نظر، بات کو سمجھنا، کسی کو کسی کے جسمانی عیب کے پیش نظر اس کا ایک الٹا نام رکھ لیا جاتا ہے.
سمجھے نا؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کی ٹانگ کے اندر کوئی پرابلم ہے اور وہ ذرا لنگڑا کر چلتا ہے، اب اس کو یعنی برے لقب سے پکارنا کہ لنگڑا، کیا کہنا؟ لنگڑا۔ اب یہ کیا ہے؟ برے نام سے پکارنا ہے۔ یا یہ ہے کہ کسی کی ناک ذرا چپٹی ہے اور اس کو پھینا کہہ دینا، یا کسی کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تو اس کو کانا کہہ دینا، یا یہ ہے کہ کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو گٹھنا کہہ دینا، یعنی اس طرح کسی کو اس کے جسمانی عیب کی وجہ سے اس کا کوئی الٹا نام رکھ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے، یاد رکھنا کہ کسی کو جسمانی عیب کی وجہ سے کسی کا الٹا نام رکھنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اور وہ پہلے چلو اس کی زندگی وہ اچھی نہیں تھی، وہ غلط کاموں کے اندر ملوث تھا، برے کام کرتا تھا۔ ایک آدمی وہ پہلے مثال کے طور پر چوریاں کرتا تھا، چوری کی اس کی عادت تھی، اور اسی طرح ایک آدمی پہلے ڈاکے مارتا تھا، یا ایک آدمی وہ پہلے نشہ کرتا تھا۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی ڈاکہ مارتا تھا تو اس نے ڈاکے مارنا چھوڑ دیا، اگر کوئی نشہ کرتا تھا تو اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، اگر کوئی جوا کھیلتا تھا تو اس نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ جس کی اب اس کے ساتھ اب کیڑ چلتی ہے، دشمنی چلتی ہے، وہ ابھی تک اس کے اس پرانے کردار کو بلانے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگرچہ وہ چوریاں چھوڑ چکا ہے، لیکن جب بھی کبھی اس سے کوئی معاملہ ان بن ہوا، فوراً اس نے کہہ دیا او چور، او چورا۔ میری بات سمجھے نا؟ یہ تو ہے ہی نشئی، ایدی کی گل کر دے ہو تو جواریا وے پرلے درجے دا۔ تو سمجھ آئی نا بات؟ تو میرے بھائیوں، الٹا نام رکھنے کی جو دوسری شکل ہے وہ کیا ہے کہ اس کو اس کے کسی پرانے کام اور اس کو سابقہ کسی عمل کا یعنی کہ تانا دے کر اس کا کوئی برا نام رکھ لیا جائے۔ کتنی شکلیں ہو گئیں؟ دو۔ ایک الٹا نام رکھنے کی تیسری شکل ہے، وہ تیسری شکل یہ ہے کہ اس میں اس کے کسی جسمانی عیب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اس کے کسی یعنی پرانے کردار کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ نام جو ہے نا ویسے ہی بس بگاڑ لیا جاتا ہے۔ نام کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اصل نام بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، لیکن ویسے ہی بگاڑ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ماں باپ نے نام رکھا اشرف، اب اس کو بگاڑ کر کیا بنا دیتے ہیں؟ جی اچھو۔ میری بات سمجھے نا؟ نام ماں باپ نے رکھا عبد الرحمن یا نام رکھا عبد المنان، اب اس کو بگاڑ کر جناب اس کو مانی بنا دیا۔ سمجھے نا؟ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ نام بگاڑنے کی ایک تیسری شکل ہے۔ کیا ہے؟ تیسری شکل۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بھائی اس کا اتنا پیارا نام ہے، کتنا خوبصورت نام ہے،
عبد المنان، عبد الرحمن، ارشد، اشرف، بھائی اس کو اس کے اصل نام سے پکارو، کیوں اس کو اس کے برے نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ تو بھائی برے لقب سے پکارنے کی کتنی شکلیں بیان ہوئی ہیں؟ ہیں جی؟ تینوں یاد ہیں؟ برے لقب سے پکارنے کی ایک چوتھی بھی شکل ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ابھی بچپن میں ہوتا ہے نا، چھوٹی عمر میں، تو بعض اوقات بڑے پیار سے نا ماں باپ ہی یا ماموں اور چاچو اور پھوپھیاں اور خالائیں وہ اس نام کو نا ذرا پیار سے نام جو ہے نا وہ ذرا بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نک نیم۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ نک نیم۔ اب یہ جو نک نیم ہوتا ہے وہ پیار سے رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کا نام یعنی رکھ لیں بھولا، اب یہ ویسے ایک نام رکھا جاتا ہے، اللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلو نام رکھ لو، پولا رکھ لو، یا اس طرح کے اور کوئی نام جو ہے نا، یہ نام رکھے جاتے ہیں مثلا صرف پیار سے، محبت سے۔ اور میرے بھائیوں یہ نام جب تک تو وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس وقت تک تو یہ برے نہیں لگتے، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، صاحب اولاد ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک وہ نام، اس کے پرانے دوست جو ہے نا ابھی تک وہ نام نہیں چھوڑتے، لیکن اب وہ اپنے ان پرانے ناموں سے اپنی ہتک محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہیں جی؟ تو یہ بھی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ میں شامل ہے کہ ایسے نام اب چھوڑ دو جو اس کے بچپن میں تم نے پیار سے نام رکھے تھے، اب ان کو چھوڑ دو۔ جب وہ جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، صاحب اولاد ہو گیا، اب تو کم از کم ان ناموں کی جان چھوڑ دو، لیکن ابھی تک نہیں چھوڑ رہے۔ کتنی شکلیں ہو گئی ہیں جی؟ 4۔ پانچویں جو شکل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑی ہی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ یہ شکل بھی چلتی ہے۔ وہ پتہ ہے شکل کیا ہے؟ وہ شکل یہ ہے کہ کسی کو کسی بدنام جانور کے نام پر کسی کو الٹا نام رکھنا اور اس کو یعنی کسی جانور کے نام پر پکارنا۔ مثال کے طور پر، چونکہ ہمارا یہ سبق ہے نا، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، کسی آدمی کو اگر کوئی یعنی اس طرح آواز دے یا اس طرح بلائے، او کھوتیا، اب یہ کھوتا یہ ایک جانور ہے نا، او خنزیرہ، اب یہ خنزیر بھی ایک جانور ہے، او باندرا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں میرے بھائیوں یہ کوئی مسئلہ ہنسنے ہنسانے والا نہیں، یہ ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نام ہم نے بگاڑے، کھوتیا، بگیاڑا، خنزیرہ، او باندرا، او کتیا، اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہیں جی؟ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، اس کا جو اصل نام ہے، اس کا جو اوریجنل نام ہے، اس کو اس نام سے پکارا کرو۔ اب آپ ذرا خود غور فرمائیں
کہ جب اس طرح ناموں کو بگاڑ کر ایک دوسرے کے نام لیے جائیں گے تو کیا لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، فسادات کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا امکان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہدایات دی ہیں کہ اگر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے معاشرے سے لڑائیوں کا خاتمہ ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب میرے بھائیوں ایک بات ہے، وہ کیا کہ آپ نے غور کیا کہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ کسی کو کسی یعنی ایسے جانور کے نام سے پکارنا کہ جو جانور معاشرے میں بدنام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں کہ وہ بدنام نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر شیر ہے، تو اب کسی کو شیرا کہا جائے، وہ مطلب ہے شیر، تو یہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ یعنی وہ خود کہا کرتے تھے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ہی شیر رکھا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، تو میری ماں نے تو میرا نام ہی شیر رکھا ہے۔ تو شیر جو ہے نا یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو کم از کم معاشرے میں بدنام نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی کسی کو یعنی ایک اعزاز کے طور پر، اس کی بہادری کے طور پر، اس کی جرأت کی وجہ سے چلو اس کو شیر کہہ لیتا ہے تو یہ عیب نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر کسی کو نومینیٹ نہ کیا جائے، یہ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، نومینیٹ نہ کیا جائے، البتہ اس کو اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے جانور کے ساتھ تشبیہ دینا، لیکن آپ کسی ایک شخص کو متعین نہ کریں تو وہ ٹھیک ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، لیٹ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب چلا جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور فٹافٹ نامکمل سا وضو کرتا ہے اور وہ کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارنے والا یہ کس کو قرار دیا؟ اس آدمی کو کہ جو منافقوں کی طرح نماز پڑھتا ہے اور جان بوجھ کر وقت سے لیٹ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو نا تو یہ اپنے بازو جو ہیں یہ زمین کے ساتھ نہ ایسے چپٹایا کرو۔ فرمایا کہ یہ جو زمین کے ساتھ ایسے بازو نیچے چپٹانا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کتے کی طرح بازو نیچے پھیلانا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی حالتوں کو یعنی بعض آپ نے فرمایا جو امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے یہ گدھے کی طرح ہے کہ جو اپنا سر پہلے اٹھا لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند حالتوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن ان کے ان غلط اعمال کی وجہ سے۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ لیکن میرے بھائیوں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے ان کے انتہائی گندے اور انتہائی گھناؤنے اور اسلام کے خلاف ان کے بڑے ہی بھیانک کردار کی وجہ سے ان کے نام یعنی خود اسلام نے بگاڑے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ جائز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تھا جس کا نام مسلمہ تھا، تو وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔
اسلام نے اس کا نام ہی بگاڑ دیا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ مسیلمہ کذاب۔ تو یہ ٹھیک ہے؟ ابو جہل مکے کا جو سردار تھا، اور یہ اتنا بڑا جاہل تھا، اتنا بڑا جاہل کہ اپنی عداوت میں اور اپنے بغض میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بیت اللہ کا کنڈا کھڑکا کر اللہ سے دعا کی، کہنے لگا یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا رسول ہے اور یہ قرآن تیری سچی کتاب ہے، ہم اس کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں تباہ کر دے، ہمیں تباہ ہونا گوارا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا گوارا نہیں۔ اس قدر یہ جاہل تھا اور اس قدر یہ یعنی اندھا ہویا ہوا تھا اسلام اور صاحب اسلام کی مخالفت میں، تو اللہ کے رسول نے اور اسلام نے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ ابو جہل۔ مدینے کے اندر ایک بڑا ہی کمینہ انسان تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت وہ یعنی مخالفت میں لگا رہتا تھا اور آپ کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اسلام نے اس کا کیا نام رکھا؟ رئیس المنافقین، رئیس المنافقین۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو یہ چند شکلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے، تو میں نے پہلی شکل کیا بیان کی کہ کسی کو اس کے جسمانی عیب کی وجہ سے برے نام سے پکارنا، دوسری شکل اس کو اس کے کسی سابقہ کردار کی وجہ سے برے نام سے پکارنا، اور تیسری شکل اچھے بھلے اصل نام کو ہی بگاڑ دینا، اور چوتھی شکل اس کا بچپن میں پیار سے رکھا ہوا نام اس کے جوان ہونے کے بعد بھی پکارتے رہنا، اور پانچویں شکل کہ کسی کو کسی بدنام جانور کے نام پر اس کو پکارا جائے۔ یہ 5 شکلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو استثنائی شکلیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب اللہ نے ہمیں منع کس سے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، یہی منع کیا ہے نا، تو اس سے اپنے آپ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں برے القاب سے پکارنے سے منع کیا ہے، اللہ نے ہمیں اچھے القاب سے پکارنے سے منع نہیں کیا۔ اچھے القاب سے کسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا لقب کیا تھا؟ صدیق۔ اور ان کا یہ لقب صدیق کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے اسلام میں ان کا لقب پڑ گیا کہ ابو بکر صدیق۔ اور اسی طرح جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا لقب کیا تھا؟ فاروق۔ کیوں ان کا لقب فاروق بنا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یعنی کہ پیدا ہوا تھا، انہوں نے اسلام اور کفر کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی تھی، تو اس لیے ان کا نام کیا پڑا؟ عمر فاروق۔ جناب عثمان بن عفان کے 2 لقب ہیں، ایک ان کا لقب ہے غنی اور دوسرا ان کا لقب ہے ذی النورین۔ یہ غنی کیوں لقب پڑا؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر جتنا مال، جتنا پیسہ، جتنی دولت جناب عثمان نے پیش کی ہے، کوئی مائی کا لال اتنی دولت نہیں پیش کر سکا، اس لیے ان کا اسلام میں نام رکھا گیا عثمان غنی۔ اور ذی النورین ان کا نام کیوں تھا؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جناب عثمان کے نکاح میں دی، تو اس لیے ان کا ایک لقب ذی النورین بھی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کا لقب تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، ابھی میں نے پہلے ذکر بھی کیا کہ علی حیدر، ان کا لقب حیدر تھا۔ کیا لقب تھا؟ حیدر۔ حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ حیدر کا معنی شیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور آپ کے چچا اور اسلام کے بہت بہادر شخصیت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ جو میدان میں اترتے تھے اللہ کے فضل سے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے، اپنے میٹھے ہونٹوں سے اس کا نام رکھا تھا، ان کا آپ نے لقب رکھا تھا کہ جناب حمزہ اسد اللہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر، اللہ کا شیر۔ اسلام کی ایک بڑی ننگی تلوار، اور جو جس میدان میں بھی جاتے تھے فتوحات اس وقت ان کے قدم چومتی تھی، اور وہ بہت بڑی اسلام کے جرنیل اور اسلام کے سپہ سالار، بہت بڑے شاہ سوار، اور ان کو اسلام کی شمشیر بے نیام کہا جاتا ہے، وہ جناب سیدنا خالد۔ ان کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ سیف اللہ۔ کیا نام تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے اور بھی کئی صحابہ، ان کے القاب اللہ کے نبی نے خود رکھے۔ ایک صحابی جن کا نام حذیفہ بن یمان، اور اللہ کے نبی نے ان کو کچھ ایسے راز بتائے تھے جو دوسرے صحابہ کو راز نہیں بتائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص رازوں کی وجہ سے ان کا لقب تھا سر رسول اللہ۔ سر اللہ کے رسول کے خاص رازدان۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت بن قیس۔ یہ بڑا کمال کا خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر کرنا ان کا بڑا فن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ایک دفعہ ایک قبیلے کے سامنے بڑی خوبصورت تقریر کی، تو اس وقت ان کا لقب پڑ گیا خطیب و رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود خطبے کے لیے کھڑا کیا تھا، تو ان کا لقب ہی پھر بعد میں پڑ گیا خطیب و رسول اللہ۔ اور جناب حسان کا لقب تو آپ جانتے ہیں، کیا لقب تھا ان کا؟ شاعر و رسول اللہ۔ اور جناب بلال مؤذن و رسول اللہ۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی ایسی مثالیں ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح، ان کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ امین و حاضح الامہ، اس امت کا امین۔ اور جناب سیدنا عبداللہ بن عباس، ان کو فرمایا تھا حبر و حاضح الامہ، اس امت کا بہت بڑا عالم۔ تو میں نے عرض یہ آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں کہ کسی کو اچھے لقب سے پکارنا یہ جائز ہے، اور یہ اسلام نے منع نہیں کیا۔ میں نے آپ کو کتنے سارے صحابہ کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر، حمزہ اسد اللہ، اور اسی طرح یعنی خالد سیف اللہ، یہ سارے القاب ہیں۔ جناب حسان شاعر و رسول اللہ، جناب ثابت بن قیس خطیب و رسول اللہ، اور اسی طرح جناب حذیفہ بن یمان سر و رسول اللہ۔ تو یہ القاب ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اسلام منع کرتا ہے کہ کسی کو کسی برے لقب سے نہ پکارا جائے،
کسی کو کسی برے لقب سے پکارنا یہ اسلام میں منع ہے، اسلام میں حرام ہے، اور اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ یہ بے احتیاطی بہت بڑے بڑے فسادات کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔